السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے فریق ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کیا، تمہارے لیے اے ایمان والو ان سے کوئی ولایت نہیں ہے، تمہارے وہ ولی اور وارث نہیں ہے کچھ بھی، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرے تو تمہارے اوپر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ایسی قوم کے مقابلے میں کہ جس قوم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہو، معاہدہ ہو، اور تم جو اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 72 تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ بتوفیق اللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایمان والوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قسم ان لوگوں کی بیان کی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے۔ ایسے لوگ مہاجرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جن لوگوں نے اپنے جانوں اور مالوں کو بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد میں لگا دیا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 ایسے فریق ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کو چھوڑ کر کے مہاجرین مدینہ آئے، اور یہاں کے مدینہ کے جو انصاری تھے ان لوگوں نے مہاجرین کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا، ان کو پناہ دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، اور ان کا ہر طرح سے ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے پس منظر میں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے مہاجرین مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ والے نے ان کو پناہ دیا، ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کر دیا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی، اور اس بھائی بننے کی بنیاد پر یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس کا پس منظر اصل میں یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر بھائی چارہ بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بنا، تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہونے لگے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2292 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین مدینہ کے اندر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات قائم کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے، جبکہ ان کے حقیقی رشتہ دار وارث نہیں بنتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 33 نازل فرما دی
تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کیا ہوا کہ اب ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے غمگسار، ایک دوسرے کے حمایتی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج بھی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے غمگسار ہیں. سامعین کرام، یہ دو قسم ہوئے. ایک تیسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کی، اس زمانے کی حالات کے حساب سے بھی اور کسی بھی زمانے میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، تم لوگوں کا ان کے بارے میں کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دینی بھائی ضرور ہیں، لیکن چونکہ وہ ہجرت کر کے نہیں آئے اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دینی معاملات میں تم سے کسی بھی طرح کی وہ مدد طلب کریں تو پھر تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. اگر دینی اعتبار سے تم سے وہ مدد طلب کرتے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں، یعنی اگر مشرکین کے خلاف تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ان سے جہاد کرنا ہے، تم ان کی مدد کرو کیونکہ تمہارے اوپر لازم ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. لیکن اگر ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں جس قوم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان امن و امان کا معاہدہ ہو، تو پھر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، بلکہ اس معاہدے کی پاسداری کرنا، اس کو سامنے رکھنا، اس وعدے کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. سامعین کرام، اگر بین الاقوامی معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، اسی وجہ سے دوسرے ممالک انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں اسی آیت کریمہ کے مطابق. لیکن بہت سارے لوگ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی بھی ملک سے تم لوگوں کا اگر امن و امان کا معاہدہ ہو اور اگر اس ملک میں مسلمان بستے ہوں اور اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تم کو معاہدہ کو پورا کرنا ضروری ہے، ان کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانی سماج و معاشرے کے لیے اور مسلمانی مملکت کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.